تو چند جملے انہیں کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حکیم امت، مفکر اسلام، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، میں چاہوں گا ان کے ایک شعر سے جو ہے آغاز کروں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے ظہور تو شباب زندگی، اے ظہور تو شباب زندگی، جلوۃ تعبیر خواب زندگی۔ یعنی امام کی معرفت اتنا ضروری ہے آج کے اس دور میں کہ اگر انسان بغیر معرفت کے، بغیر شناخت کے کسی چیز کو اپنا لے، در حقیقت وہ بہت ہی نقصان دہ ہیں۔ آج کے اس دور میں آپ دیکھیں کہ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر اس میں امام کی رضا شامل نہ ہو، وہ آپ کا کام نہیں ہوگا کبھی بھی۔ کسی بھی کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے، کسی بھی کام کو مکمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے امام آپ سے راضی ہوں۔ جب زمانے کا امام ہی آپ سے راضی نہ ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ روایت میں ہے کہ ہر شب جمعہ تمام لوگوں کے اعمال امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اور امام بہت خوش ہوتے ہیں ان مومنین کے اعمال دیکھ کر جنہوں نے اچھے کام کیے ہوتے ہیں، اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں، اور امام خون کے آنسو روتے ہیں ان لوگوں کے اعمال دیکھ کر کہ جنہوں نے سارا ہفتہ گناہوں میں گزار دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام کی خوشنودی کا باعث بنیں، نہ کہ ہم امام کو زار و قطار ان کے آنسو نکلے ہماری وجہ سے، ہمارے اعمال دیکھ کر۔ تو آج کے اس دور میں سب سے بڑا کام مخلوق خدا کی خدمت کرنا، کہ جس سے امام اور ہمارے خدا راضی ہوتے ہیں۔ ہم کوئی بھی کام کریں، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا ہمارا خدا، ہمارے امام ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ آج آپ دیکھ لیں دور حاضر کی مثال، بیروت میں لبنان کے دارالحکومت میں بہت بڑا دھماکہ ہوا، لیکن پوری دنیا خاموش ہے۔ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، کوئی بولنے والا نہیں ہے سوائے چند ایک لوگوں کے۔ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ ایک مسلمان بھائی کو شہید کیا جا رہا ہے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام کی رضا چاہتے ہیں، امام کی معرفت چاہتے ہیں، ظلم کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ کم از کم اگر ہم اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے تو ہمیں اپنی زبان سے اظہار کرنا چاہیے، ہمیں نفرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام علیہ السلام کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا، بر محمد وآل محمد صلوات۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں الذی یجب علیکم ولکم ان تقولوا انا قدوۃ وائمۃ وخلفاء اللہ فی ارضہ۔ امام فرماتے ہیں کہ تم پر واجب ہے اور تمہارے حق میں بہتر ہے کہ اس حقیقت کے قائل ہو جاؤ کہ ہم اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائد و رہبر اور تمام امور کی اساس و محور ہیں۔ روئے زمین پر خلفاء اللہ ہیں، خدا کی مخلوقات پر اس کے امین اور شہروں اور قریوں میں اس کی حجت ہیں۔ ہم حلال و حرام کو جانتے اور سمجھتے ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر و تعویل کی معرفت رکھتے ہیں۔ یہ امام ہم سے فرما رہے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام۔ تو آج کل کے اس دور میں ضرورت اس امر کی، ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے نوجوانوں کو، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو خدا سلامت رکھے، ایک بڑا اچھا سیٹ اپ ہے یہ کہ دعا کا پروگرام کرنا، اور انشاءاللہ کہ خدا توفیق دے کہ اس پروگرام میں اس چھوٹے سے جو آپ لوگ مختصر سا کرتے ہیں، اس میں جوانوں کی شرکت ہو، کہ دعائے کمیل میں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا کرنے سے انسان کے بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کرونا آیا، کس طرح پوری دنیا ہر چیز ہینگ ہو گئی، بند،
انسان کے وہم و گمان میں نہیں تھا. اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے چائنا کے پاس، امریکہ کے پاس، پتہ نہیں کن کن کے پاس، رشیا کے پاس، لیکن آپ بتائیں ان کی ٹیکنالوجی کدھر گئی؟ کہ جب کرونا آیا تو کسی نے سوچا تھا کہ کرونا آئے گا اور اس طرح ہو جائے گا؟ تو ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اپنے خدا سے اور اپنے امام سے ہمیشہ منسلک رہنا ہوگا. جب ہم اپنا رابطہ اپنے خدا سے اور اپنے امام سے مضبوط رکھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اختتام کرنا چاہوں گا کہ خداوند متعال ہم سب کو امام زمانہ اجر اللہ شریف کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں امام کے حامی، امام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رہبر معظم ولی امر المسلمین جہاں آیت اللہ الخامنائی کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے اور تمام مومنین کو، تمام مسلمین کو جہاں بھی ہیں آپس میں متحد اور متفق رہنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.